ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے، اور روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے مہینے محرم کے مہینے کے۔ جو شخص خاندان سے فخر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، کیونکہ فخر اور تکبر خاندان پر جائز نہیں ہے۔ الفخر فی الاحساب والنسب والطعن فی الانساب، اور سامنے والے کے حسب نسب خاندان میں تانا کرنا کہ تو نیچ خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، نچلے خاندان کا ہے، اس طرح سے کرنا یہ بھی ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا والنیاحہ، یعنی نوحہ ماتم کرنا، کسی کے غم میں پیٹنا، کسی کے غم میں بالوں کو نوچنا، کسی کے غم میں اپنی پیٹوں کو زنجیروں سے مار لینا اور اپنے آپ کو لہو لہان کر لینا اور اپنے سینے کو پیٹنا، یہ بھی دین میں سے نہیں ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جہالت کے کاموں میں سے ہے۔ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلى آخر الآية۔ محترم حضرات، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے اور اسی کی بے حد تعریف ہے، اسی پروردگار عالم کی، اور پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو اور تمام انبیاء پر۔ محترم حضرات، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں اور اس کی فضیلت کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ مہینہ بڑے ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جب سے اللہ نے آسمان کو زمینوں کو پیدا کیا تب سے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا ادب اور احترام ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں، یعنی اللہ کے پاس بھی سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، درجے والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے پاس بھی جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے ادب و حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں خاص کر ظلم نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینوں میں بھی اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص کر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سال گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، کیونکہ مکے کے مشرکین ان مہینوں کو، ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا کہ اب وہ مہینے، یعنی جو 4 مہینے ہیں اپنی اصلی جگہ پر آ چکے ہیں۔ وہ مہینہ محرم کا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینہ ہے۔
تو اسی طرح اس مہینے کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ المحرم کہا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ۔ ویسے تو سال کے 11 مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کے بارے میں خاص کر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے، اور روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کا مہینہ اس کو کہا گیا حدیثوں میں۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یعنی پہلا مہینہ محرم سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یعنی اسی مہینے میں ایک اہم واقعہ ہوا کہ مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ لٹے پٹے مسلمان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے سامان کو چھوڑ کر، دین کی خاطر، ایمان کے خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے تھے۔ اسی مہینے میں ایک خاص واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، اسی لیے اسی مہینے سے اسلامی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے 10ویں محرم کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے وہ گزشتہ مہینے کے تمام اس کے صغیرہ گناہوں کی معافی اور اس کے تمام یعنی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کے 10ویں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کو روزہ رکھیں، چنانچہ ہم ایسا کریں گے کہ اس دن کے ساتھ ایک اور دن کو ملائیں گے، اگر میں زندہ رہوں تو اس کے ساتھ 9ویں اور 10ویں کو میں روزہ رکھوں گا۔ تو بہرحال عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ عزیز حضرات، یہ جو درجہ اور مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، اس کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ یہ تو شہادت حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی 50 سال بعد شہادت حسین ہوئی، لیکن کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اور محرم کے مہینے کا درجہ اور مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، چنانچہ ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو بہت سالوں کی بات ہے، اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ جو فضیلتوں میں جو حدیثیں ہیں محرم کے مہینے کے بارے میں، جتنی حدیثیں میں نے سنائی ہیں ان تمام کی فضیلت کا اس کا تعلق امام حسین کی شہادت سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، سمجھ کر کیا کرتے ہیں، اس محرم کے مہینے سے پہلی ہی تاریخ سے خوب ماتم شروع کرتے ہیں، خوب تعزیہ شروع کرتے ہیں، رونا پلانا، محرم منانا، اور جو ہے خوب سبیلیں لگانا، یعنی پانی کی سبیلیں لگانا اور کھانا تقسیم کرنا، اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے صفحات جب ہم کتابوں کو اٹھا کر کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر اس محرم کے مہینے کو میں شرکیہ اور بدعتی یہ رسوم و رواج کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے، کب سے آ گئے، اس کو تلاش ہم کرتے ہیں تاریخ کے صفحات میں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بغداد کا ایک حاکم تھا، بغداد جو کہ عراق کا ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا معز الدولہ، اس کا نام تھا معز الدولہ۔ 352 ہجری میں
352 ہجری میں، اسلامی تاریخ میں 352 ہجری میں، 51 اور 52 ہجری میں اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا تھا عید غدیر منانے کا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیجنے کا اس نے حکم دیا تھا اور لعنت بھجوایا تھا۔ تو اور اسی طرح محرم منانے کا اس نے حکم دیا تھا کہ لوگ قبے اور جو ہے گنبدیں بنا کر جو ہے جلوس نکالیں، تعزیہ کریں، خوب سینہ کوبی کریں، پیٹیں، اپنے سینے کو ماریں اور اپنی پیٹوں کو ماریں، اور عورتیں اپنے بالوں کو پھیلا کر نوچتے ہوئے خوب ماتم کریں۔ اس طرح اس نے حکم دیا تھا۔ دکانوں کو بند کیا جائے، کاروبار کو بند کیا جائے۔ بغداد میں اس طرح سے اس نے حکم دیا تھا۔ وہاں سے باقاعدہ یہ رسم، یعنی محرم منانے کی یہ جو رسم ہے وہاں سے، اور تب سے 352 ہجری سے یہ شروع ہو گئی وہاں سے باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عز الدولہ، معز الدولہ کا بیٹا عز الدولہ وہ آیا، تو اس نے بھی اپنے باپ کے رسم و رواج کو جاری رکھا، اور اسی طرح وہ جب سے یعنی 352 ہجری سے یہ جو رسم و رواج شروع ہوئے، شرکیہ، علم بنانا، علم اٹھانا۔ وہ علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہاتھ ہوتا ہے، پنجہ ہوتا ہے، لوہے کا پنجہ ہوتا ہے، وہ لوہے کے پنجے کو ایک لکڑی بنا دیتے، لکڑی ڈال کے اس کے اوپر جو ہے کیا کپڑے ڈالتے، ہرے پیلے لال کپڑے ڈالنا، اور چلو بھائی اس کا ایک بنا لینا اور لے کے چلنا۔ علم اٹھا، بی کا علم جیسا حیدرآباد میں اٹھتا ہے، بی کا علم بہت مشہور ہے اور جس کا بہت ہی چرچا ہوتا ہے اخبارات میں، پیپروں میں، میڈیا میں۔ تو اس طرح سے علم بنانا، قبے بنانا، گنبدیں بنانا اور سبیلیں لگانا، کھانا تقسیم کرنا، رونا پیٹنا، اور جو ہے روڈوں پر جو ہے پورا یعنی مطلب یہ کہ جو ہے خون بہہ جاتا ہے۔ بعض اوقات انگاروں میں چلتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ سب سے پکے سچے مسلمان ہم ہی ہیں۔ اگر ہم سچے اور پکے نہیں ہوتے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، ہمارا عمل صحیح نہیں ہوتا، تو انگار ہم کو جلا دیتی۔ لیکن چونکہ انگار ہم کو جلا نہیں رہی ہے، آگ ہم کو جلا نہیں رہی ہے، اس لیے ہم اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل صحیح ہے۔ ایسا وہ لوگوں کو، جاہلوں کو اس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو جب سے یعنی بغداد سے یہ باقاعدہ رسم شروع ہوئی، اور یہاں ہمارے ہندوستان میں یہ امیر تیمور، ایک بادشاہ تھا امیر تیمور، اس بادشاہ کے دور میں سارے بادشاہ اور وزیر، بادشاہ اور لشکر، فوجی، سب کے سب شیعہ تھے، اس میں زیادہ سب کے سب شیعہ تھے۔ تو اس نے یہاں ہندوستان میں اس رسم کو، محرم منانے کے رسم کو جاری کیا۔ بادشاہ کے دربار میں شکایت لے جائی گئی کہ بادشاہ ہم تو کربلا نہیں جا سکتے، کیسے منائیں گے؟ کربلا میں منایا جاتا ہے محرم، تو ہم کو اجازت دیجئے کہ یہاں بھی ہم کربلا منائیں، محرم منائیں، علم بٹھائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور اس کو ٹھنڈے پانی میں پھر ڈال دیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ کے درخواست پیش کی گئی، تو بادشاہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اجازت دے دی۔ تو وہاں سے امیر تیمور کے زمانے سے ہندوستان میں محرم منانا یہاں بھی شروع ہوا۔ تو اس طرح تاریخ کے صفحات جب ہم علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر آج روتے پلاتے ہیں، علم مناتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ہے۔ یعنی ایک طرف ایسا کرتے ہیں اور دوسری طرف ڈھونگ بھی کرتے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو بہت پکے سچے مسلمان بھی بتاتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بارے میں لکھا ہے۔ تو عزیز حضرات، آج ہم کو ان کی حقیقت معلوم ہوگی، جبکہ ان کا جو جس طرح سے یہ مناتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور بال نوچتے ہیں اور غم مناتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا ایسا عمل، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ چار عمل ایسے ہیں جو میری امت میں ہیں،
یعنی ایسا کرنے والے اس طرح سے میری امت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے حسب نسب پر، خاندان پر فخر کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، دین سے۔ جو شخص خاندان سے فخر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، کیونکہ فخر اور تکبر خاندان پر جائز نہیں ہے۔ الفخر فی الاحساب والنسب والطعن فی الانساب، اور سامنے والے کے حسب نسب خاندان میں طعنہ کرنا کہ تو نیچ خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، تو فلاں خاندان کا ہے، نچلے خاندان کا ہے، اس طرح سے کرنا یہ بھی ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے اور جاہلیت ہے، جہالت ہے اور جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یعنی دین کے کاموں میں سے نہیں ہے، اور بے دینی اور بددینی کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے بارش مانگنا، یعنی ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ اس جگہ نکلا، فلاں ستارہ اس جگہ نکلا تو بارش ہوتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی جاہلیت ہے اور شرک ہے، جہالت ہے اور جاہلیت ہے، شرک ہے، بے دینی ہے۔ اور پھر فرمایا والنیاحہ، آخر میں فرمایا والنیاحہ، یعنی نوحہ ماتم کرنا، کسی کے غم میں پیٹنا، کسی کے غم میں بالوں کو نوچنا، کسی کے غم میں اپنی پیٹوں کو زنجیروں سے مار لینا اور اپنے آپ کو لہو لہان کر لینا اور اپنے سینے کو پیٹنا، یہ بھی دین میں سے نہیں ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، جہالت کے کاموں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا والنائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران وعلیہا سربان من قطران ودرع من جرب۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رونے والی پیٹنے والی عورت جو ایسی روتی ہے، نوحہ کرتی ہے، نیاحہ کرتی ہے، غم میں نوحہ کرتی ہے، اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اس کو ڈامبر یعنی تارکول کا لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کو یہ خارش زدہ لباس اس کو پہنائے جائے گی کہ جو کھجاتے ہی رہے گی، یعنی کھجلانے کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا یعنی کرنا، نوحہ ماتم کرنا، اس کے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے، ہمارا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مومنوں میں سے نہیں ہے، جو اپنے کلوں کو پیٹتا ہے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے، اور کرتوں کو پھاڑتا ہے، اپنے سینے کو پھاڑتا ہے، سینے کو مارتا ہے، کلوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور محرم منانے کی محرم مناتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَدَعَا بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے جو جہالت والے، جاہلیت والے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ثابت ہو گئی کہ آج جو کام کیا جا رہا ہے، محرم منایا جا رہا ہے، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مومنوں کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا ہے، مومنوں کا ایسا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول، ان کی جو شہادت ہوئی، ہر مسلمان کو اس کا غم ہے، ہر مسلمان، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ غم کرے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور ان سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور ان سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا۔ ان تمام کا غم ہر مسلمان کو ہے، صرف حسین ہی کا نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کا نہیں، بلکہ تمام چار خلیفہ میں سے 3 خلیفہ شہید کیے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید ہوئے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں غم ہے، اور ہر مسلمان اس پر افسوس کرتا ہے، ہر پکا سچا مسلمان افسوس کرتا ہے۔ لیکن افسوس کرنے میں، غم کرنے میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، اپنے سینے کو پیٹنا اور اپنے آپ کو نوچنا، یہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے، اور یہ
دین کے خلاف ہے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور دین و اسلام پر صحیح عقیدہ اور صحیح عمل پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہیے۔ جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی، یعنی دین و ایمان پر یقین پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے کرنا چاہیے، جن باتوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے نہیں کرنا چاہیے، ہونا تو ایسا چاہیے۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہر مسلمان کو اس کا غم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں جو درجہ اور مرتبہ ہے، سب سے پہلے صحابہ کا جو درجہ اور مرتبہ ہے، صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، یہ چار ہیں۔ اس کے بعد بدری صحابہ جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے یا بدر کے میدان میں بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، ان کی فضیلت ہے، ان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد سارے صحابہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو یہ اہل السنہ والاہل حدیث کا اس طرح سے عمل ہے۔ تو عزیز حضرات، تو ہم کسی کو اس کے مقام سے نہ بڑھانا ہے چاہیے نہ گرانا چاہیے، ہر ایک کو یہ معتدل انداز اور مومنوں کا ہوتا ہے ہر معاملے میں، عقیدے میں، عمل میں۔ تو عزیز حضرات، جہاں تک بات اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کی بات ہے، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بھی بے حد محبت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بے حد چاہتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے بہت محبت کر۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس آ رہے تھے، آپ کے ایک کاندھے پر حسین بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے کاندھے پر حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کبھی ان کو پیار کرتے تھے، کبھی ان کو پیار کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو اس طرح سے ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت سے اور ان کے نواسے سے محبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ایمان میں داخل ہے اس طرح سے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے دیکھا آپ کے دونوں نواسے، چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں نواسے سرخ لال جوڑا پہنے ہوئے تھے، آ رہے تھے اور پھسل کر گر رہے تھے۔ تو آپ سے دیکھا نہیں گیا، آپ سے رہا نہیں گیا، خطبے کو روک دیا اور ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور لے کر پھر ممبر پر چڑھے۔ آپ نے خطبے کو ان کو اٹھائے ہوئے خطبے کو مکمل کیا۔ تو کس طرح سے اپنے نواسوں سے محبت تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ایک اور حدیث میں ہے، حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا ملک لم ينزل الارض قبل هذه الليلة قبل هذه الليلة، یہ ایسا فرشتہ ہے اس سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اس رات سے پہلے۔ فإنه استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو فرشتہ ابھی اترا ہے سب سے پہلے زمین پر یہ اترا ہے اور سب سے پہلے زمین پر اترا ہے اور اللہ سے اجازت لے کر اترا ہے کہ مجھ کو سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے، خوشخبری دے۔ کیا خوشخبری دے؟ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں، فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں جنتی عورتوں کی سردار رہیں گی، اور میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار رہیں گے۔
تو اس طرح سے خوشخبری دی گئی. تو ہم کو نہ یعنی افراط تفریط سے بچنا چاہیے، نہ یعنی زیادہ محبت میں، جیسا کہ شیعہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں شرکیہ، کفریہ، بدعتیاں ایجاد کرتے ہیں، رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں 2 گروپ بن گئے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 2 گروپ بن گئے. ایک وہ ہیں جو کہ حسین رضی اللہ عنہ، علی اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بے حد یعنی محبت میں آگے بڑھ کر اس طرح کے شرکیہ رسم و رواج کرنے لگے. یہاں تک کہ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنا لیتے ہیں، اللہ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک گروپ یہ ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ حسین کی شہادت پر خوش ہونے لگا، خوش ہو کر جو ہے اس پر یعنی خوشیاں مناتے ہیں. تو اس طرح سے امت میں 2 گروپ، 2 جماعتیں بن گئی. ہم کو نہ اس سے ہم کوئی تعلق ہے اہل سنہ والجماعت کا، نہ ان سے کوئی تعلق ہے، بلکہ ہم یعنی متوازن ہمارا قرآن اور سنت کے مطابق جو عقیدہ ہوگا وہی عقیدہ ہم کو رکھنا ہے اور عمل بھی ایسا ہی کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.